آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، جو راز کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسماء حسنہ اسی کے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول اور چنیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ خلیل ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر، جو کہ رات کے تاروں کی مانند ہیں۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی فرمانبرداری ساری مخلوق پر لازمی فریضہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ایک اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور اس کے ایمان کی درستی کی علامت ہے۔ اسی لیے جو انسان کے نفس کے اندر بھلائی اس میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اچھی فطرت والا وہ نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ ایمان ہے بھی اخلاق، ایمان اور اقوال کا ایک مجموعہ جو ان ساری چیزوں کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ ایمان کو بھی درست کر لیتا ہے، تقویٰ بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو ان چیزوں میں کمی کرتا ہے اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے اور تقویٰ بھی اسی لحاظ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کے حصوں میں اور بہترین فضائل میں، اعلیٰ آداب، بلند اخلاق میں اخلاق حیا بھی شامل ہے۔ یہ وہ اخلاق جو ہر شریعت میں اچھی سمجھی گئی ہے، یہ وہ وصف ہے جو ہر نبی کے ہاں اچھا سمجھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ دین کے حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں۔ ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا، اور کم سے کم حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے بندو، حیا انسان کے نفس میں ایک وصف ہوتا ہے جو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ ہر بھلائی کی جائے، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دیا جائے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مومن کے دل میں تو لازمی طور پر موجود ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی کرم نوازی پر اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے جو اس کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کی راز کو بھی جانتا ہے، جو اس کی کھلے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ جو اس حیا کو اپنا لیتا ہے وہ ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا ہے جو مختلف چیزوں میں موجود ہے۔ اے مسلمانوں، جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان میں سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہی ہے جو حیا اپنا لیتا ہے۔ اسی کا ذریعہ انسان عبودیت کو اس طرح اپنا لیتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ جس نے اس کو عقل کے ذریعے جانوروں سے ممیز کیا ہے، وہ حق کا راستہ بھی جانتا ہے، تقوی کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی جس نے اس کو بتایا کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ تو حیا انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے۔ اس سے عاری شخص وہی ہوتا ہے جس کی فطرت ہی بدل چکی ہو، بگڑ چکی ہو۔ جہاں تک مومن کی بات ہے تو اس کی حیا ہمیشہ موجود رہتی ہے اور ہمیشہ اس کو حیا آتی ہے اس کام کو کرنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہو۔ اس کے ہاں حیا ایک فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا کرتا ہے اور لوگوں سے بھی حیا کرتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرے جو لوگوں کو پسند نہ آئے، جو برائی ہو، اور اس چیز سے بھی حیا کرتا ہے کہ لوگوں سے ایسی چیزیں مانگیں جو ان کی چیز ہے یا ان کی خصوصیت ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ حیا والا ہے اور اس کے اندر مردانگی بھی موجود ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی انسانیت پوری ہوتی ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں، اس میں انسانیت کی صرف ایک ظاہری شکل ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کی حقیقت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اثرات انسان کے ایمان کے مطابق اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقی مومن اللہ سے حیا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں کتنا بلند ہے۔ وہ حیا کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ وہ حیا کرتا ہے کہ وہ کسی حقیر سی چیز کو اپنے بڑے اور تکبر والے الہ کے سامنے برائی کرے۔ اسی طرح وہ حیا کرتا ہے کہ اپنے نفس کو
کم تر چیزوں کی طرف لے جائے اور برائیوں کے دلدل میں اس کو پھنسا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے، وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ حیا نہ کیا کرو، یہ تو آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کو ایسا نہ کہو، حیا تو ساری ہی خیر ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ حیا تو لاتی ہی خیر ہے، اور یہ ساری روایتیں ہی صحیح کی ہیں، صحیح احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ کے بندو، حیا دو چیزوں کا ثمرہ ہے۔ ایک وہ کہ جو اللہ کا مراقبہ ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، جو انسان کو احسان کے مرتبے تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ہر حال سے واقف ہے، وہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ آپ پر نگران ہے۔ جب انسان اس چیز کو جان لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے، جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے تو حیا آ جاتی ہے اس کو اللہ کے سامنے برائی کرنے سے۔ پھر وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرے، جو اللہ کے قریب اس کو کرے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں اللہ اس کو ہمیشہ پاتا ہے، جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے وہاں اللہ اس کو کبھی نہیں پاتا۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ انسان خود تقصیر کرنے والا ہے، وہ کوتاہیاں کرنے والا ہے، وہ کمزور ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے گا اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، بہرحال پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ اور بے شمار ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، اس کی جو عبادتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی عبادتیں بھی اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مستحضر کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرنے سے قاصر ہے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس لیے حیا ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی حق ہوتا ہے، جب بھی انسانوں کا کوئی حق ہوتا ہے تو حیا اس کو ہمیشہ اس کی تلقین کرتی رہتی ہے کہ وہ حق کو ادا کرے، برائی سے بچ جائے۔ جب بھی کوئی خواہش نفس انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے تو جو یہ حیا ہے وہ انسان کو روکتی جاتی ہے، اس کو پیچھے کرتی جاتی ہے تاکہ وہ اس برائی سے بچ جائے جس سے اللہ نے اس کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حیا انسان کے دل میں اور اس کی فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اگر یہ فطرت میں اس طرح سے نہ ہو تو اس کو اپنایا بھی جا سکتا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، ہر برائی کو چھوڑ کر، ہر نیکی کو کر کے، ہر بھلائی کو آگے بڑھ کے کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے نفس میں یہ حیا راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کے الفاظ بھی درست ہو جاتے ہیں، تو انسان کا مظہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے حیا ہوتی ہے، پھر لوگوں سے حیا ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنا سوائے اپنی بیوی سے یا اپنی لونڈی سے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر مرد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا حال ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے تو ضرور ایسا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر انسان اکیلا بیٹھا ہو تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے لوگوں کی بنسبت۔ اللہ مجھے قرآن و سنت سے برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نرمی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا یقیناً آپ بہترین اخلاق پر ہیں۔ یاد رکھیے کہ حیا اللہ کے نیک لوگوں، انبیاء علیہ السلام اور متقی لوگوں کا وصف ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام حیا کرنے والے تھے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے والے تھے، تو بنی اسرائیل نے ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اذیتیں دی۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا کرتے تھے
کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو ہمیں آپ کے چہرے کے اثرات سے معلوم ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ 2 لڑکیاں چلتی ہوئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں۔ انسان کی حیا جو ہے وہ بھلائی کی طرف لے کر جانے والی ہے اور بدبختی سے بچانے والی ہے۔ جو حیا نہیں کرتا، جس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حیا زندگی سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو زندہ دل ہے اس کو رکھنے والا شخص ایسی حیا ضرور رکھتا ہے جو برائیوں سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، کیونکہ دل کی حیا ہی وہ ہے جو انسان کو برائیاں کرنے سے روکتی ہے۔ جس سے حیا چھین لی گئی وہ جو چاہے کرے، وہ ہر برائی کرتا رہتا ہے، وہ ہر بری عادت اپنا لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پرانی نبوتوں کی باتوں سے جو بات لوگوں تک پہنچی وہ یہ ہے اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرتے رہو۔ یہ حیا انسان کو برائیوں سے اور نافرمانیوں سے بچاتی ہیں۔ مجاہد بن جبر علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر مسلمان کے اندر صرف حیا ہی ہو تو وہی اس کو برائیوں سے اور نافرمانی سے بچا لے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میرے اور برائیوں کے درمیان حائل ہو گئی، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ حیا آڑے آ گئی تھی۔ انسان وقار کی پوشاک کس طرح چھوڑ سکتا ہے، اتار سکتا ہے اور برائیوں کی طرف جا سکتا ہے، رسوائی کی طرف جا سکتا ہے، اپنے لیے عار کیسے کما سکتا ہے، کتنی مصیبتوں میں انسان لے جاتا ہے خود کو جب وہ حیا کو چھوڑ کے ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے جو مشکوک جگہ ہوتی ہیں، جو مشکوک اعمال اور باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حیا انسان کی بہترین پوشاک ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا بھی خیال کرتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی کے ذریعے عورت بھی اپنی حیا کے ذریعے خود کی حفاظت کرتی ہے۔ جو اپنی حیا کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنی مردانگی کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ بہترین اخلاق اپنانے والا اور بہترین زندگی والا ہوتا ہے۔ جو اپنی حیا کی حفاظت نہیں کرتا اپنا دین بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنی مردانگی بھی ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح اپنے ساری برائیاں جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کی زینت عطا فرما، ہمیں بہترین اخلاق کا راستہ دکھا، تو ہی بہترین اخلاق کا راستہ ہمیں دکھا سکتا ہے۔ برے اخلاق سے ہمیں بچا لے، تو ہی ان سے ہمیں دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس دن میں اللہ سے خصوصی طور پر دعائیں کیا کرو، اللہ سے وہ چیزیں مانگا کرو جو اس نے آپ کو خود بتائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ تو نے پیدا کیا، جتنی مخلوق تو نے پیدا کی۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اہل بیت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ شرک اور مشرکین کو رسوا کر دے۔ اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اپنے ان کمزور مسلمانوں کی مدد فرما جو کمزور ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید، اے اللہ اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ جو مسلمانوں کو برائیوں کی طرف لے جانا چاہے، ان کو تباہ کرنا چاہے، اس کو اسی کے چالوں میں گھیر دے، اس کو تباہ کر دے۔ ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے مسلمانوں کے ولی، اے اللہ کے بندو، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بلند چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے